بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک امتیازی خصوصیات کا حامل دین ہے کہ جو ازدواجی زندگی کے لیے بہترین ہدایات ہمیں دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ خلا کے کیسز جو ہیں وہ ہماری عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ گھر میں انتشار اور افتراق کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ مختلف وجوہات میں ذرائع ابلاغ کا منفی کردار یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور جس طرح یعنی لباس کی صورت میں کیا ہے کہ انتہائی قرب ہے، لباس کی صورت میں کیا ہے کہ انتہائی اپنائیت ہے، لباس کی صورت میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کی کیفیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کہ جب طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، کہ جب خلا کے کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، اور جب گھروں کے اندر انتشار اور افتراق کی ایک کیفیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، قرآن کریم کی ہدایات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں مردوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی گھر میں اختلاف کی صورت ہو، اگر کبھی گھر میں باہم آپس میں وحدت نہیں بلکہ انتشار کی ایک کیفیت اور ایک صورت کا سامنا کرنا پڑے، تو اس صورت میں یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فَعِظُوهُنَّ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے کہ وہ سمجھائے، واعظ اور نصیحت کے ذریعے بہتر انداز سے، مناسب اسلوب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ وہ اہل خانہ کو، وہ اپنی بیوی کو سمجھائے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ایک مرحلہ قرآن کریم نے ذکر کیا وہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ پھر گھروں میں بستر الگ کر دیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی اصلاح احوال کی صورت نہ ہو تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت میں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر یہاں ضرب للتعدیب کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں، معمولی ادنا اختلاف رائے کی صورت میں بھی سب سے پہلے ضرب کی بات آتی ہے، اور ضرب کی بھی، مار پیٹ کی بھی ایسی بات کہ جس کی اجازت کبھی شریعت نے نہیں دی ہوتی، اور اس کے نتیجے میں دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے انتشار اور افتراق کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ باہم ساتھ چلنے کا، باہم ساتھ رہنے کا، پوری زندگی ساتھ چلنے کا ارادہ وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ان کے مرد انہیں مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بہتر لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو خوشگوار گھریلو زندگی، گھر کے اندر میاں اور بیوی کا آپس میں محبت کا ایک تعلق، مودت کا ایک تعلق، اپنائیت کا ایک تعلق، یہ مطلوب اور مقصود ہے، اور اسی کے نتیجے میں اولاد کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد